میں اپنی امی ابو اور 5 چھوٹے بھائیوں سے ملنے آیا چرچ کے قبرستان میں جہاں وہ سب دفن تھے۔ وہاں کا ماحول خوفناک تھا۔ آسمان کے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا، چرچ کے پیچھے موجود سیاہ رنگ کا دور تک پھیلا ہوا دلدلی علاقہ، مکمل خاموشی۔ میرے امی ابو اور ان کے گرد 5 چھوٹی چھوٹی میرے بھائیوں کی قبریں۔ دل خوف زدہ ہوا اور میں رونے لگا۔ اسی وقت قبروں کے درمیان سے ایک شخص نے مجھے سختی سے پکڑ لیا۔ چھوٹے شیطان، اپنی آواز بند کرو ورنہ اپنا گلا کٹوا لوگے مجھ سے۔ اس شخص کی حالت بے حد خراب تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے جن پر کیچڑ لگی تھی، دہشت زدہ کرنے والی آنکھیں، کانپتا ہوا جسم، چہرے پر سختی۔ میں گلا کٹنے کے خوف سے ڈر کر بولا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہ ماریں۔ تیرا نام کیا ہے؟ جناب، میں پپ ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر الٹا کیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالا جہاں سے صرف ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جو اس نے بے صبری سے کھا لیا۔ مجھ سے ڈر کتے، میں سوچ رہا ہوں تیرے گال جو موٹے تازے ہیں انہیں کھا جاؤں۔ میں نے اس قبر کے پتھر کو جہاں بیٹھا تھا سختی سے پکڑ لیا تاکہ وہ آدمی میرے گال نہ کھا سکے، اور اس آدمی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے۔ ماں کدھر ہے تیری؟ وہاں، میں نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو، تمہارے ابو بھی مر چکے ہیں شاید۔ ہاں۔ اس نے دل میں ہمدردی محسوس کی اور بولا، میرے دل میں ابھی خیال آیا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ خیر، تم کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اپنی بہن کے ساتھ، وہ جو کی بیوی ہیں۔ وہ لوہار ہے۔ لوہار؟ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کو اور میری خوفزدہ آنکھیں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ لوہار ہے تو تم جانتے ہوں گے میرے پیر کی زنجیر کو کس سے کاٹا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ چیزیں تم لا کر دو گے۔ اس نے مجھے جھٹکے دیے۔ خبردار، کسی کو نہیں بتانا تم نے مجھے دیکھا ہے۔ بس کل صبح یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ میرے پاس طاقت ہے کہ تمہارا دل اور جگر نکال لوں، انہیں پکا کر کھا جاؤں۔ ایک شخص جو ہماری باتیں سن رہا ہے اسے ہر چیز کا علم بھی ہو جاتا ہے، اور تمہارا دل اور جگر بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تم کمرے کو بند کر لو گے تو وہ پھر بھی تم تک پہنچ جائے گا اور دل اور جگر نکال لے گا، مگر میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ بتاؤ، کیا تم میرا حکم مانو گے؟ ہاں جناب، بالکل۔ لوہا کاٹنے کا سامان بھی اور کھانا بھی۔ کل صبح میں یہاں دوبارہ موجود ہوں گا۔ میں خوفزدہ تھا اور چاہتا تھا کہ وہ شخص خوش ہو کر مجھے چھوڑ دے۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ہاتھ جسم کے گرد جمائے اور قبروں کے درمیان غائب ہو گیا۔ ماحول بے حد خوفناک تھا تو میں گھر کی جانب بھاگا جہاں ایک اور پریشانی میری منتظر تھی، پیارا جو میرا انتظار کر رہا تھا۔ اچھے پپ، تمہاری بہن بہت غصے میں ہے، بہت مرتبہ تمہارا پوچھا، پھر غصہ بڑھا تو تمہیں ڈھونڈنے باہر چلی گئی۔ جو اور مجھ میں بہت قریبی تعلق تھا، گہری محبت، وہ بہت خوبصورت تھا۔ صحت مند سفید چہرے پر نیلی آنکھیں، خوبصورت بال، بہت خوش مزاج، طاقتور مگر بے وقوف۔ عمر بھی زیادہ نہ تھی، جبکہ میری بہن مسز جو مجھ سے 20 سال بڑی تھی۔ بال اور آنکھیں تو ان کی کالی تھیں مگر منہ بہت ہی زیادہ سرخ، لمبا قد، چڑچڑی اور سخت مزاج۔
ہر وقت ایک ایپرن ان کے ساتھ موجود ہوتا۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا پسند کرتی۔ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ میری بہترین پرورش کر رہی ہیں، جبکہ مجھے لگتا کہ وہ جو اور میری دونوں کی پرورش کر رہی ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو کی بھی شامت آتی تھی۔ جو نے مجھے دروازے کے پیچھے چھپنے کے لیے کہا، مگر مسز جو مجھے دیکھ چکی تھی۔ بندر کے بچے، میرا خون کھول رہا ہے، کہاں تھے تم؟ جلدی بتا دو، ورنہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، نہ تمہاری نہ جو کی۔ سب کے مزاج ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے مار پڑ رہی تھی، مگر جو مجھے بچاتا رہا اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ جو اگرچہ بہت صحت مند تھا، مگر اپنی بیوی سے وہ بھی خوفزدہ رہتا۔ شادی میں شاید مرضی بھی میری بہن ہی کی تھی۔ جو جیسا خوش مزاج کیسے ایسی تیز مزاج عورت سے محبت کی شادی کر سکتا تھا؟ مسز جو نے میز پر کھانا لگایا تو مجھے اس شخص کا خیال آ گیا۔ میں نے تو اس کے لیے کھانا اور اس کے پیر کی زنجیر کاٹنے کا سامان بھی حاصل کرنا تھا۔ اپنے حصے کا کھانا بہت بھوک ہونے کے باوجود چھپا لیا۔ توپ چلنے کی آواز آئی۔ یہ کیا تھا؟ میں بولا۔ جب قیدی بھاگ جاتے ہیں تو ان کے فرار کی اطلاع دی جاتی ہے توپ چلا کر۔ کل بھی ایسا ہی ہوا تھا، آج بھی کوئی بھاگا ہے۔ میں نے اس بارے میں مزید پوچھا تو مسز جو غصے میں آ گئی۔ ہر وقت یہ لڑکا بولتا رہتا ہے، سوال پر سوال کیے جاتا ہے، ایک کے بعد ایک درجن۔ وہاں جو پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے دلدل کے علاقے میں جہازوں میں قیدی رکھے جاتے ہیں، اور قیدی اس لیے قید کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ برے کام کرتے ہیں، ان سے قتل ہوتے ہیں، چوریاں بھی وہ کرتے ہیں۔ اگر میں جواب نہ دیتی تو لوگ باتیں بناتے کہ بہن نے علم میں اضافہ نہیں کیا۔ اب بہت ہو چکی، جاؤ اور سو جاؤ۔ میں اندھیرے میں اپنے کمرے تک تو پہنچ گیا، مگر مسز جو کے خوفناک الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ شدید خوف میں لگتا تھا کہ میں مجرم ہوں۔ مسز جو کی چیزیں میں نے چوری کی ہیں اور اب مجھے بھی قیدیوں کے جہاز میں پہنچا دیا جائے گا۔ میرا بستر تھا، اندھیرا تھا، اور اس شخص کا خوف جو میرا دل اور جگر نکال کر کھانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اگر میں چوری کر کے اسے چیزیں نہ پہنچاتا تو میری بہن بھی مجھے اس سے نہ بچا سکتی تھی۔ بچپن کے اس ڈر اور خوف کو محسوس کرنا مشکل ہے جو میرے اوپر گزر رہا تھا۔ تمام رات پریشانی میں کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ میں بہت بڑا گناہ کر چکا تھا۔ نیند آتی تو محسوس کرتا کہ دلدلی علاقے میں ہوں اور ایک سمندری لٹیرا چیخ رہا ہے۔ موت اگر اس آواز سے نجات دلا سکتی تو میں مرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ صبح کھانے کا سامان چرانے باورچی خانے گیا، جہاں ایک خرگوش لٹکا نظر آیا جسے پکایا جانا تھا۔ لگتا تھا یہ ابھی مجھ پر حملہ کر کے شور مچائے گا کہ پپ چور ہے، اسے پکڑو۔ کھانے کی چیزیں لیں، تھوڑی شراب اور گوشت بھی اٹھا لیا۔ لوہا کاٹنے کا سامان بھی مل گیا۔ گھر سے باہر دلدل کی طرف بھاگا، مگر دھند اتنی زیادہ تھی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ میں بھاگتا تو لگتا کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں مجرم تھا اور مجرم کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آتی محسوس ہوتی، پپ چور ہے، مجرم کے لیے کھانا چرایا ہے اس نے۔ میں ڈر کر کانپ رہا تھا۔ میرے منہ سے نکلا، میں بے بس ہوں، مجبوری میں یہ کر رہا ہوں۔ سخت سردی تھی، میں غلط راستے پر چلا گیا۔
صحیح راستے پر آیا اور وہ شخص مجھے نظر آ گیا، گہری نیند میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب یہ میرا دل اور جگر چھوڑ دے گا۔ اسے جگایا۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو چکا تھا، مگر یہ شخص کوئی دوسرا تھا۔ ہاں، حالت اس کی بھی بہت خراب تھی اور پیر میں زنجیر بھی۔ غصے میں مجھے برا بھلا کہہ کر زور سے لات ماری، جو مجھے تو نہ لگی مگر وہ خود گرنے لگا، پھر دھند میں غائب ہو گیا۔ کون تھا یہ؟ حالات اتنے خراب تھے کہ میں جسم کے کسی حصے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کہاں؟ شاید جگر ہوگا۔ جلد ہی مجھے اصلی شخص مل گیا۔ سردی سے اس کی حالت بے حد خراب تھی اور بے ہوش ہونے کے قریب لگ رہا تھا۔ میں نے تمام چیزیں جلدی جلدی اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے ایسے کھانا شروع کیا جیسے مدتوں کا بھوکا ہو۔ اب اس کا انداز محبت کا تھا۔ بچے، تم نے ایک ایسے انسان کی مدد کی ہے جو مرنے والا تھا اور جس کی خواہش تھی کہ پہاڑی سے کود کر خودکشی کر لے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص تو بالکل کتوں کی طرح کھا رہا ہے، تیزی سے، بغیر چبائے۔ معصومیت سے میں نے پوچھا، آپ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں بچائیں گے؟ ابھی وہ مجھے وہاں ملا تھا۔ میں سمجھا آپ ہیں۔ اسے جگایا تو وہ بھاگ گیا۔ وہ شخص غصے میں آ گیا، پھر مجھے پکڑ کر بولا، کہاں دیکھا تھا؟ کون تھا وہ؟ بالکل آپ کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رات کو توپیں بھی چل رہی تھیں، کیا آپ کو آوازیں نہیں آئیں؟ وہ بولا۔ بھوکے پیاسے سردی سے پریشان حال شخص کو توپیں کہاں سنائی دیتی ہیں، بلکہ مجھے تو تمام رات سپاہی نظر آتے رہے جو مجھے پکڑنا چاہتے تھے، مگر وہ صرف میرا وہم تھے۔ مگر میں ان سے ڈرتا نہیں۔ ہاں، وہ آدمی کہاں دیکھا تھا؟ میں نے اسے پکڑنا ہے۔ میں اسے شکاری کتے کی طرح پکڑ لوں گا، مگر پہلے زنجیر سے نجات حاصل کرنی ہے۔ وہ تیزی سے زنجیر کاٹنے لگا اور میں اس سے خوفزدہ ہو کر دوبارہ گھر کی طرف بھاگا۔ سوچ رہا تھا کہ گھر میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مگر وہاں تو جو اور مسز جو کرسمس کی وجہ سے مصروف تھے۔ اچھے کھانے تیار کیے گئے تھے، میری چوری کا کسی کو علم نہ ہوا تھا۔ آج گھر میں مہمانوں کی بھی دعوت تھی۔ مسٹر واپسل آئے، بہت لمبی ناک، سر بالکل گنجا چمکتا ہوا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی آواز سریلی ہے، مگر دوست کہتے تھے کہ سر عقل سے خالی ہے۔ دعا کے آخر میں بآواز بلند آمین بہت زور سے کہہ کر خود ہی سب کی طرف دیکھنے لگتے، ایسے جیسے پوچھتے ہوں میرا انداز اچھا تھا یا نہیں۔ مسٹر مسز ہبل آئے اور آخر میں انکل پمبل چوک۔ سب کے لیے میں نے دروازہ کھولنا تھا، مگر یہ یاد تھا کہ انکل پمبل چوک کے ساتھ انکل کا لفظ ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ ان کا چہرہ چوڑا تھا جسے دیکھ کر مچھلی یاد آتی، آنکھیں دھندلی اور سر کے بال اس طرح کھڑے تھے جیسے کانٹے ہوں، اتنے موٹے تازے کہ سیڑھیاں چڑھ کر دیر تک سانس درست کرنا پڑے۔ مجھے یاد تھا کہ ہر کرسمس کی طرح وہ تحفے کے طور پر 2 شراب کی بوتلیں لائیں گے جو دائیں بائیں لٹک رہی ہوں گی۔ وہ کہیں گے، آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد۔ مسز جو کہیں گی، انکل پمبل چوک آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ جواب دیں گے، مسز جو آپ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ مسٹر ہبل بوڑھے نظر آتے، اونچے کندھے، منہ بہت ہی بڑا جیسے ملک کا کوئی حصہ ہو جہاں بہت سی چیزیں آباد ہوں۔ ان کی بیگم نیلی آنکھوں والی مسز ہبل کا قد بھی چھوٹا تھا اور عمر میں بھی شوہر سے بہت کم۔ اتنے اعلیٰ لوگ موجود تھے، مگر میرا ذہن پھر بھی اپنے گناہ پر شرمندہ تھا، دل میں شدید خوف۔ میری بہن جو مجھے گھر میں بن بلایا مہمان تصور کرتی اور ایسا رویہ جیسے کوئی ملکہ کسی دشمن کے ساتھ کرتی ہے۔ میرا ہر کام تنقید کی صورت میں دیکھا جاتا، مگر آج ان کا رویہ قدرے بہتر تھا۔ میں نے انہیں کبھی اچھے کپڑوں میں اور جو کو خراب کپڑوں میں نہ دیکھا۔
کھانے کی میز پر شاندار کھانے تھے، مگر مہمانوں کی گفتگو اور ذہن میں موجود سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ مسٹر واپسل اتنے بڑے نوالے تیزی سے حلق میں اتار رہے تھے کہ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے کہا گیا کہ میں بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو لوگ میری پرورش کرتے ہیں ان کا احسان مند نہیں۔ ایک خوبی بھی میرے اندر نہیں، مگر صرف جو ان باتوں سے بے پرواہ مجھے زیادہ سے زیادہ کھانے پر مجبور کرتا رہا۔ مسٹر واپسل نے نمائشی انداز میں دعائیں کیں اور کہا کہ وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک چکے ہیں۔ انکل پمبلچک نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، اب اس بچے کی عادت پر ہی غور کریں۔ دراصل جو نے بہت سا کھانا میری پلیٹ میں ڈال دیا تھا۔ انکل پمبلچک نے بات جاری رکھی، میری طرف اشارہ کر کے کہا، سور، جیسے یہ میرا دوسرا نام ہو۔ سور بے حد کھاتا ہے، اور اس لڑکے کی پلیٹ میں تو سور سے بھی زیادہ کھانا ہے۔ انہیں اپنی پلیٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میرے پیٹ میں کیڑے ہیں یا کوئی جن ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ اتنا کھانا کھاؤ گے تو بے حد صحت مند ہو جاؤ گے، موٹے تازے اور قصائی کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ جو ان باتوں سے بے نیاز مجھے اور کھانے دیتا رہا، اور اس کی بہن وہ تمام کہانیاں جو میرے خلاف جاتی تھیں تفصیل سے دکھ بھرے انداز میں لوگوں کو سنا کر ہمدردیاں حاصل کرتی رہی۔ میری بدقسمتی کہ مسز جو شراب سے سب کی تواضع کرنے کے لیے وہی بوتل وہاں لائیں جو میں مجرم کو دے چکا تھا اور اس میں پانی ڈال دیا تھا۔ انکل نے شراب پی تو حالت خراب ہو گئی۔ بہن نے تیمارداری کی اور خوش کرنے کے لیے گوشت لینے گئیں، وہی گوشت جو میں مجرم کو کھلا چکا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ برا وقت آنے والا ہے۔ وہاں سے باہر بھاگا، مگر کمرے سے باہر پولیس والے ہتھکڑیاں پکڑے موجود تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے پکڑنے آئے ہیں۔ باقی لوگ بھی پریشان تھے۔ مسز جو جنہیں گوشت نہ ملا تھا اب گوشت کو بھول چکی تھی، مگر پولیس نے کہا کہ انہیں لوہار کی ضرورت ہے جو ہتھکڑی کی مرمت کر دے۔ وہ بھاگے ہوئے قیدیوں کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے میں ان کا کام مکمل ہوا۔ جو اور میں بھی سپاہیوں کے ساتھ گئے۔ بہت تلاش کیا مگر قیدی نہ ملے۔ پھر ایک جانب سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ سپاہیوں نے کیچڑ میں لڑتے ہوئے دونوں قیدیوں کو پکڑا۔ ایک وہی تھا جسے میں نے کھانا دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ بھاگ رہا تھا، میں نے اسے پکڑا۔ اپنی ٹانگ آزاد کی اور اسے تلاش کر لیا۔ اسے پکڑنا ہی میرا مقصد تھا۔ دوسرے قیدی کی حالت بے حد خراب تھی اور بار بار کہہ رہا تھا یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ قیدی کو بتاؤں کہ اسے گرفتار کروانے میں میرا ہاتھ بالکل نہیں۔ قیدی نے مجھے غور سے نہ دیکھا مگر ذہن میں کچھ سوچیں ضرور تھیں۔ پولیس سے کہنے لگا، میں نے لوہار کے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں چرائی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کسی اور پر یہ الزام لگے۔ جو کہنے لگا، ان چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی، تم نے کھا لیا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ قیدیوں کو کشتی پر سوار کروایا گیا اور سپاہیوں کی نگرانی میں جہاز پر بنے ہوئے قید خانے پر پہنچا دیا گیا۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی ذہن میں وہ باتیں طوفان مچاتی رہیں۔ کیا میں چور ہوں؟ اس قیدی نے مجھے تو بچا لیا، مگر کیا پیارے جو کو تمام گزری ہوئی باتیں بتا دوں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ مجھے ان محبت بھری نگاہوں سے نہ دیکھے گا۔ سب مجھے چور کہنے لگیں گے۔ میرے لیے گوشت اور مشروب دوبارہ نہ آئیں گے۔ پہلے میری بزدلی نے مجھ سے چوری کروائی اور پھر بزدلی ہی نے زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معلوم نہ تھا دنیا کیسی ہے۔
مگر اپنے جھوٹ کو چھپا کر میں نے دنیا والوں کی طرح کام کیا تھا۔ مہمان ان قیدیوں کی کہانی کو اپنی بہادری کے ساتھ سناتے رہے۔ نیند کی حالت میں ان کی باتیں سنتا رہا، سو گیا۔ صبح تازہ دم اٹھا، وقت گزرتا رہا۔ میں قبرستان میں جاتا، تعلیم کم تھی، قبر کے خطبے بھی مشکل سے پڑھتا، ذہن میں تصویر بناتا کہ قبروں میں موجود لوگ کیسے ہوں گے۔ جو کے ساتھ کام بھی کرنے لگا اور اس کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مسٹر واپسل کی رشتہ دار خاتون نے گاؤں میں اسکول کھولا جہاں شام کو لوگ تعلیم حاصل کرتے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہفتے میں کچھ رقم اس لیے دیتے کہ اسے دلچسپ طریقے سے سوتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ مسٹر واپسل بھی پڑھائی میں مدد کرواتے، خوفناک بلند آواز سے مقدس کتاب ایسے پڑھتے کہ چھتیں ہلنے لگتیں۔ ہفتہ وار امتحانات لینے کے موقع پر وہ اتنے جذباتی ہوتے کہ کھانسی کا دورہ انہیں پڑتا اور بال ایسے سیدھے کھڑے ہو جاتے جیسے خنزیر کے بال۔ جولیس سیزر کی لاش پر اینٹنی کی تقریر سنانا ان کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور تذکرے کے دوران منہ ایسا سرخ ہو جاتا جیسے واقعی میدان جنگ میں ہوں۔ یہ اسکول دراصل ایک دکان میں واقع تھا جہاں دن کو دکانداری اور رات کو پڑھائی کروائی جاتی۔ وہاں ایک لڑکی رہتی تھی، کہتے تھے وہ مسٹر واپسل کی پوتی ہے۔ مجھے اس میں اور اپنے آپ میں بہت سی مشترک چیزیں نظر آتی۔ ہم دونوں ہی یتیم تھے اور دونوں ہی غیروں کی نگہداشت میں بڑے ہوئے تھے۔ ہاں، میں سوچتا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی اس کا خیال کرے۔ جب بھی مجھے نظر آتی بکھرے ہوئے بال، گندے ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی جوتی۔ بالوں میں کنگھی، ہاتھوں کو دھونے اور جوتی کو مرمت کرنے کی بے حد ضرورت تھی، مگر اس نے چرچ سے اتوار کو کبھی ناغہ نہ کیا۔ کچھ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، کچھ بڈی بھی مجھے پڑھانے میں خاص توجہ کرتی۔ ایک رات جب باہر برف باری ہو رہی تھی، میں نے گھنٹوں کی محنت کے بعد جو کے نام خط لکھا اسے دکھایا تو وہ حیران رہ گیا۔ تم تو بہت پڑھ لکھ گئے ہو پپ۔ میں نے اس سے پوچھا، جو تم کیوں اسکول نہیں گئے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ میرے والد کے صرف 2 شوق تھے، شراب پینا اور نشے میں میری ماں اور مجھے مارنا۔ میری ماں اور میں گھر سے بھاگ گئے، محنت مزدوری کی، پھر باپ دوبارہ مار پیٹ کر گھر لے گیا۔ ایسے حالات میں پڑھائی کہاں ہو سکتی تھی؟ مگر پپ، میرے ابو دل کے بہت ہی اچھے تھے، وہ مر گئے۔ آج کل کام اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ ماں بیمار ہے، جتنا کماتا ہوں ماں کو بھجوا دیتا ہوں۔ تمام زندگی میری ماں نے تکلیف میں گزاری۔ جو رو رہا تھا، مگر تمہاری بہن نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ساتھ دیا، ورنہ اکیلے پن سے میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میرا بھی خیال رکھتی ہیں وہ، اور تمہاری پرورش بھی بہترین کر رہی ہیں۔ بچپن میں جب میں ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت بھی تمہاری دیکھ بھال کر رہی ہوتی تھی۔ میں رو رہا تھا اور جو مجھے چپ کروا رہا تھا۔ پپ، آپ کی بہن حکومت کرنا چاہتی ہیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، مگر میں نے تمام عمر اپنی ماں کو سخت حالات برداشت کرتے دیکھا، مگر شوہر سے کبھی بے وفائی نہ کی، ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ اسی طرح میرے ساتھ جو سلوک بھی ہو میں برداشت کرتا ہوں اور دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں مجھے سمجھ آئیں، کچھ سمجھ نہ آئیں، مگر جو کی محبت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ مسز جو باہر تھیں اور ان کے آنے کا انتظار تھا۔ باہر شدید سردی تھی، پرانی برف جم چکی تھی اور تیز ہوا کا شور سنائی دیتا۔ مسز جو انکل پمبل چوک کے ساتھ آئیں تو دونوں پرجوش نظر آ رہے تھے۔ پپ، انکل پمبل چوک کا شکریہ ادا کرو۔ مس ہیویشم جو قصبے میں رہتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پپ ان کے گھر جا کر کھیلا کرے گا۔ مس ہیویشم سے ہر کوئی واقف تھا، بہت دولت مند مگر تنہائی پسند۔
گھر کو چوری اور ڈاکوؤں سے محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہ ملتی۔ مسز جو بولی، انکل پمبلچک پپ کو ان کے گھر لے جائیں گے۔ مجھے نہلایا گیا، صاف کپڑے پہنائے گئے۔ ہر کوئی مجھ سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے میں بہت امیر ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جو سے دور جا رہا تھا، اور یہ بھی علم نہ تھا کہ مجھے مس ہیویشم کے گھر کیا کرنا ہے۔ کھیلنا ہے تو کون سا کھیل؟ انکل پمبلچک کی دکان میں امیر گاہکوں کا شاندار استقبال کیا جاتا اور غریب گاہکوں کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ سونے کے لیے جو کمرہ ملا اس کی چھت اس قدر نیچی کہ پاؤں چھت میں لگ جائے۔ صبح کو ملازم نے بہن سے بھی زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ مکھن ایسے لگایا جو نظر ہی نہ آتا تھا، اور دودھ کم، گرم پانی زیادہ لگ رہا تھا۔ پھر ہم سرخ اینٹوں سے بنے ہوئے مس ہیویشم کے گھر پہنچے۔ ہر طرف جنگلے، کھڑکیاں تھیں مگر اینٹوں سے بند۔ لان بالکل سنسان، اداس۔ دروازہ بجایا گیا۔ لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ پمبلچک۔ دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو میری عمر کی ہی ہوگی مگر مغرور ہونے کی وجہ سے مجھ سے بڑی نظر آ رہی تھی، وہاں آئی۔ پمبلچک کو اندر آنے سے روک دیا اور سنسان اداس راہداری سے ہوتے ہوئے ہم گھر میں داخل ہوئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ اس گھر کے یونانی، عبرانی اور لاطینی بہت سی زبانوں میں نام ہیں۔ وہ بولی، لڑکے، آوارہ گردی کی ہرگز اجازت نہیں۔ وہ عمر میں میرے برابر مگر مجھ سے زیادہ صحت مند تھی، جیسے کسی ملک کی 20 سالہ شہزادی۔ راستہ بالکل اندھیرا تھا اور روشنی کے لیے صرف ایک موم بتی۔ ایک کمرے میں جانے کا کہا۔ میں بولا، مس آپ بھی چلیں۔ فضول باتیں نہ کرو، اس نے غرور سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ بجایا۔ اندر آنے کا کہا گیا۔ میں ایک بڑے کمرے میں موجود تھا جہاں بہت سی موم بتیاں روشن تھیں۔ سورج کی روشنی کا وہاں تصور بھی ممکن نہ تھا۔ شاید وہ کپڑے بدلنے کا کمرہ تھا۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ موجود تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بہت بڑا شیشہ، اور سب سے زیادہ متاثر کرنے والی اس عورت کی شخصیت، ایسی شخصیت جو نہ پہلے دیکھی تھی نہ پھر نظر آنے کی امید تھی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھ میز پر رکھے ہوئے۔ بہت شاندار قیمتی کپڑے مگر سب سفید، بالکل سفید۔ سفید جوتے، سر بھی سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا، گلے اور ہاتھوں میں قیمتی زیورات۔ میں پریشان تھا۔ سفید رنگ پھیکا پڑتا نظر آیا۔ محسوس کیا اس کا لباس مرجھا رہا ہے۔ خوبصورت پھول اور ان کی چمک اس عورت کی آنکھوں کی خوفناک گردش کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ محسوس ہوا کہ وہ خوبصورت کپڑے ایک حسین نوجوان لڑکی نے پہنے، مگر وہ لڑکی دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہوئی، جسم سے ہڈیاں نکل آئیں اور خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ہاں، میں نے گرجے میں ایک شخص کی لاش دیکھی تھی، کیسے شاندار کپڑے مگر جسم ایسا ہی۔ میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا مگر چیخنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ بولی، لڑکے کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام پپ ہے، انکل پمبلچک نے بھیجا ہے کھیلنے کے لیے۔ میرے قریب آؤ۔ اس کی بالکل کالی آنکھیں مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور میں ان سے بچنا چاہتا تھا۔ گھڑی اور وال کلاک دونوں رکے ہوئے تھے جہاں 9 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ مس ہیویشم نے بولنا شروع کیا۔ ایسی عورت سے کیوں ڈرتے ہو جس نے سورج کو سالوں سے نہیں دیکھا؟ شاید تمہاری پیدائش سے پہلے سے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کیا چیز ہوتی ہے؟ میڈم، دل ہوتا ہے، ہاں، جو بہت پہلے ٹوٹ چکا ہے۔
ان الفاظ میں غرور بھی تھا، غم بھی اور طنزیہ مسکراہٹ بھی۔ میں تھک چکی ہوں، مرد عورت بلکہ تم سب لوگوں سے ہی اکتا چکی ہوں۔ تم کھیلو۔ ایک لڑکا جو اس پراسرار ماحول میں پریشان کھڑا تھا کیسے کھیل سکتا تھا؟ وہ بولی، تم حکم نہ ماننے والے نافرمان لڑکے ہو۔ نہیں میڈم، میں پریشان ہوں۔ مس ہیوشم نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر شیشے میں اپنے آپ کو، اور بولی، یہ ماحول اس کے لیے بالکل نیا اور میرے لیے بے حد پرانا ہے۔ جاؤ اور اسٹیلا کو بلا کر یہاں لے آؤ۔ اندھیری راہداری میں سے گزرنا مشکل کام تھا، مگر میں نے ہمت کی۔ اندھیرے راستے سے گزر کر اسٹیلا کو آوازیں دی۔ دور سے روشنی قریب آتی نظر آئی، جیسے ایک ستارہ قریب آ رہا ہو۔ خوبصورت مگر مغرور اسٹیلا وہاں آئی۔ مس ہیوشم نے اسے کہا، تاش کھیلو۔ وہ نفرت اور غرور سے بولی، اس کے ساتھ جو مزدور لگتا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ جائے گا اسٹیلا، تاش کھیلو۔ تاش کھیلنا شروع کیا۔ میرے ذہن میں عجیب خیال پیدا ہو رہے تھے۔ مس ہیوشم کے دلہن کے کپڑے ایسے لگے جیسے کفن ہو۔ سفید رنگ کی چیزیں زرد لگنے لگیں۔ وہ ہمیں خاموشی سے کھیلتا دیکھتی رہیں، ایسے جیسے کوئی مردہ لاش بیٹھی ہو۔ اور اسٹیلا غرور اور نفرت بھرے انداز میں مجھے کہتی رہی، تم کتنے معمولی ہو، کھردرے ہاتھ اور اتنے بھاری عجیب و غریب جوتے۔ میں نے اپنی بہت زیادہ ذلت محسوس کی۔ پہلی مرتبہ سوچا، کاش میرے ہاتھ خوبصورت ہوتے۔ اس کے غرور، نفرت سے بھرے ہوئے الفاظ اور تاش کے کھیل میں بار بار ہارنے سے میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک میں بے وقوف غریب گھر کا معمولی لڑکا ہی تو تھا۔ مس ہیوشم خاموشی سے ہمیں کھیلتا دیکھتی رہیں، پھر بولیں، اسٹیلا کا تمہارے ساتھ رویہ بہت برا تھا۔ تم خاموشی سے سنتے رہے۔ مجھے بتاؤ، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں بولا، نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ادھر آؤ، میرے کان میں کہہ دو۔ میں نے آہستگی سے ان کے کان میں کہا، یہ تو بہت مغرور ہے۔ ہاں، کچھ اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ ہاں، کچھ اور۔ یہ اسٹیلا مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے یہ کہا تو اسٹیلا مجھے حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور بھی کہو، میں چاہتا ہوں کہ گھر چلا جاؤں۔ اسٹیلا خوبصورت بھی لگتی ہے اور گھر بھی جانا چاہتے ہو، مگر پہلے کچھ دیر اور کھیلو۔ مس ہیوشم کے چہرے پر مسکراہٹ عجیب شے لگتی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ چیزوں کو اہمیت نہ دینے کے انداز میں دیکھتیں، مگر دماغ میں ہر شے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتیں۔ آہستہ آواز میں بولتی، مگر ایسے جیسے پورا زور لگانا پڑ رہا ہو۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ وقت نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، جس سے نہ صرف ان کا جسم بلکہ روح بھی زخمی ہے۔ ہم کھیلتے رہے، اسٹیلا جیتتی رہی، میں ہارتا رہا۔ پھر اس نے تمام تاش کے پتے ناراضگی کی حالت میں میز پر ڈال دیے۔ مس ہیوشم بولیں، تم نے دوبارہ کب آنا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کہتا آج بدھ ہے، کہنے لگی، مجھے کیا معلوم ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، سالوں کی بھی پرواہ نہیں۔ ہاں، تم پورے 6 دن بعد یہاں موجود ہوں گے۔ اسٹیلا کو کہا کہ مجھے گھر دیکھنے کی اجازت ہے اور کھلایا پلایا جائے۔ اندھیرے راستے میں موم بتی کی روشنی میں اسٹیلا کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کھانا لینے گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں اور جوتوں کی طرف دیکھا۔ آج پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ واقعی خراب ہیں۔
جو پر بے حد غصہ آیا کہ اس نے مجھے تاش کھیلنا کیوں نہ سکھایا۔ کاش جو بھی امیر ہوتا اور میری بھی اچھی طرح پرورش ہوتی تھا اور آج اس مکان کو آخری دفعہ دیکھنے آئی تھی جو وہ بیچ چکی تھی۔ اسٹیلا بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ہی گزرے ہوئے سالوں میں ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے۔ میں نے اس کی جدائی میں دن گزارے تو اس کے ساتھ بھی زمانے نے بہت ظلم کیا، مگر وہ خوش تھی کہ مجھ سے ملی اور دوست بن کر ہم جدا ہو رہے ہیں۔ مگر نہیں، اب ہمیں جدا نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہم ایک ساتھ واپس جا رہے تھے۔